بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام غزوہ احد سے واپس مدینہ پہنچے تو زخموں سے چور چور تھے، حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی تھے اور صحابہ اکرام بھی زخمی تھے۔ تمام رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صورتحال پر غور کرتے رہے۔ حضور کو اندیشہ تھا کہ اگر مشرکین نے سوچا کہ میدان جنگ میں اپنا پلہ بھاری رہتے ہوئے بھی ہم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا تو انہیں یقیناً ندامت ہوگی اور وہ راستے سے پلٹ کر مدینے پر دوبارہ حملہ کریں گے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کا تعاقب کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اہل سیر کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن یعنی 8 شوال کو صبح سویرے اعلان فرمایا کہ دشمن کے مقابلے کے لیے چلنا ہے، اور ساتھ ہی یہ اعلان بھی فرمایا کہ ہمارے ساتھ صرف وہی جائے گا جو غزوہ احد میں شریک ہوا تھا۔ چنانچہ منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے اجازت چاہی ساتھ چلنے کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے اس حال میں دشمن کے تعاقب میں نکلے کہ آپ کا چہرہ مبارک مجروح تھا، پیشانی مبارک پھٹی ہوئی تھی، دندان مبارک زخمی تھے اور نچلا ہونٹ مبارک بھی کٹا ہوا تھا۔ آپ کے دائنے کندھے میں شدید درد تھا جہاں بدبخت ابن قمعہ نے تلوار کا وار کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں پر بھی خراشیں تھیں۔ اہل اوالی بھی جمع ہو کر آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور صحابہ اکرام بھی اس حال میں ساتھ چلے کہ شاید ہی کوئی زخموں سے بچا ہوا ہو، سبھی زخمی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو لے کر مدینہ منورہ سے 8 میل دور حمراء الاسد کے مقام پر پہنچے اور خیمہ زن ہوئے۔ وہاں قیام کے دوران معبد بن ابی معبد خزائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام قبول کیا، جبکہ بعض روایت میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے شرک پر ہی قائم رہا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر خواہ تھا، کیونکہ خزاعہ اور بنو ہاشم میں کے درمیان حلف یعنی دوستی اور تعاون کا معاہدہ تھا۔ اس نے غزوہ احد کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ وہ ابو سفیان کے پاس جائے اور اس کی حوصلہ شکنی، جیسا کہ بات یہ پہلے بھی کہی جا چکی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اندیشہ محسوس کیا تھا کہ مشرکین مدینے کی طرف پلٹنے کی بات سوچیں گے تو وہ بھی بالکل برحق تھا۔ چنانچہ مشرکین نے مدینے سے 36 میل دور روحا کے مقام پر جب پڑاؤ ڈالا تو آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کی اور کہنے لگے کہ تم لوگوں نے کچھ نہیں کیا، ان کی شوکت و قوت توڑ کر انہیں یوں ہی چھوڑ دیا، حالانکہ ابھی اتنے سر باقی ہیں کہ وہ تمہارے لیے پھر مسئلہ بن سکتے ہیں، لہذا واپس چلو اور ان کو جڑ سے صاف کر دو۔ لیکن قریش کا ایک اور سردار صفوان بن امیہ تھا جس نے مخالفت کی اور کہا کہ لوگوں ایسا نہ کرو، مجھے خطرہ ہے کہ جو مسلمان غزوہ احد میں نہیں آ سکے تھے وہ بھی اب تمہارے خلاف جمع ہو جائیں گے، لہذا اسی حالت میں واپس چلے چلو کہ فتح تمہاری ہے، ورنہ مدینے میں چڑھائی کری تو تمہارے اوپر گردش آ جائے گی، یعنی تم پریشان ہو جاؤ گے۔ معبد کی بات سن کر ابو سفیان نے کہا کہ ارے بھائی کیا کہہ رہے ہو؟ معبد نے کہا کہ واللہ میرا خیال ہے کہ تم کوچ کرنے سے پہلے ان کے گھوڑوں کی پیشانیاں دیکھ لو گے یا لشکر کا ہراول دستہ اس ٹیلے سے پیچھے سے نمودار ہو جائے گا اور تمہیں نظر آئے گا۔ ابو سفیان نے کہا کہ واللہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ان پر پلٹ کر پھر حملہ کریں گے اور ان کی جڑ کاٹ کر رکھ دیں گے۔ معبد نے کہا کہ ایسا نہ کرنا، اسی میں تمہاری خیر خواہی ہے، میں تو تمہاری خیر خواہی کی باتیں کر رہا ہوں۔ یہ سن کر مکی لشکر کے حوصلے ٹوٹ گئے اور ان پر رعب و گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ اس کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو حکم دیا تھا کہ رات کے وقت 500 چولہے جلایا کریں تاکہ کفار پر رعب طاری ہو۔ ان باتوں سے مکی لشکر پر خوف اور رعب طاری ہو گیا اور وہ واپس پلٹ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتوار کے دن
हमराउल الاسد تشریف لے گئے تھے پیر منگل اور بدھ یعنی 9 10 اور 11 شوال سن 3 ہجری تک وہیں مقیم رہے. اس کے بعد مدینہ واپس آئے. مدینہ واپسی سے پہلے ابو عزہ جمحی آپ کی گرفت میں آ گیا. یہ وہی شخص ہے جسے غزوہ بدر میں گرفتار کیے جانے کے بعد اس کے فقر اور لڑکیوں کی کثرت کے سبب اس شرط پر بلا عوض چھوڑ دیا گیا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی سے تعاون نہیں کرے گا. لیکن اس شخص نے وعدہ خلافی کی اور عہد شکنی کی اور اپنے اشعار کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے خلاف لوگوں کے جذبات کو برانگیختہ کیا، جس کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے. پھر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے خود بھی غزوہ احد میں آ گیا. جب یہ گرفتار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا تو کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری لغزش سے درگزر کرو، مجھ پر احسان کرو اور میری بچیوں کی خاطر مجھے چھوڑ دو. میں عہد کرتا ہوں کہ اب دوبارہ ایسی حرکت نہیں کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ تم مکے جا کر اپنے رخسار پر ہاتھ پھیرو اور کہو کہ میں نے محمد کو 2 مرتبہ دھوکہ دیا ہے. مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں رسا جا سکتا. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر یا حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کو حکم دیا اور انہوں نے اس کی گردن مار دی. غزوہ حمراء الاسد ایک الگ سے غزوہ نہیں تھا، بلکہ یہ غزوہ احد کا ہی ایک حصہ یا اس کا اختتام کہا جا سکتا ہے. وما علینا الا البلاغ.